ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے شیدائی ہیں. ہمارا دعویٰ زبانی تو ضرور یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، لیکن میرے دوستو ہمارا طرز زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کے برخلاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خوبیاں مشہور تھیں، لیکن ان میں سے 2 خوبیاں ایسی تھیں جن خوبیوں کا اعتراف صرف دوستوں نے نہیں کیا، صرف آپ کے ماننے والوں نے نہیں کیا، بلکہ آپ کے کٹر سے کٹر دشمنوں نے بھی آپ کی 2 خوبیوں کا اعتراف کیا. الصادق الامین، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا آپ لوگوں میں تبلیغ کیجئے، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ نے عرب کے دستور کے مطابق اعلان کیا یا صباحا یا صباحا. اس اعلان سے لوگ یہ سمجھتے تھے کوئی اہم بات پیش آئی ہے، اور جو خود جا کر وہاں شریک ہو سکتا تھا خود شریک ہوتا تھا، نہیں تو اپنے گھر کے کسی ایک فرد کو بھیجتا تھا کہ جاؤ کیا بات ہوئی ہے جا کے سن کر آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے ہیں یا صباحا یا صباحا. ہر گھر سے کوئی نہ کوئی پہنچا. جب مجمع جمع ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ اس مجمع کو میری بات پر کتنا اعتماد ہے، کتنا بھروسہ ہے، یہ بات جانچنے کے لیے آپ نے پہلے مجمع کے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو سچ مان لو گے؟ کیا تم میری بات کی تائید کر دو گے، تصدیق کر دو گے؟ کیا کہا تھا؟ سب نے بیک زبان ہو کے کہا ما جربناک الا صدقا. کیوں نہیں؟ ہم آپ اس بات کی تائید کریں گے، ہم سچ مان لیں گے، اس لیے کہ اب تک ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے جب بھی کہا سچ کہا، ہم نے سچ کا ہی تجربہ آپ سے حاصل کیا. تب آپ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میرے دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. تمام کفاران قریش مشورہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حج کا زمانہ آنے والا ہے، اور حج کے موقع سے دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ یہاں جمع ہوں گے، اور محمد جو مشن لے کر لوگوں میں گھوم رہے ہیں ان آنے والے مہمانوں کے سامنے بھی جائیں گے اور ہر ایک سے ملاقات کریں گے اور ان سے ان کے سامنے اپنا مشن رکھیں گے. اس لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے کوئی ایک پالیسی طے کر لی جائے، کسی ایک بات پر اتفاق کر لیا جائے، اور یہ مشورے سے طے پا جائے کہ جو بھی بولے ایک ہی بات بولے. اس لیے کہ اگر ہم کچھ کہیں گے، آپ کچھ کہیں گے، وہ کچھ کہیں گے، ایسی صورت میں خود آنے والے مہمانوں کو شک ہو جائے گا کہ محمد کی بات جھوٹی نہیں ہے، انہی لوگوں کی بات جھوٹی ہے. اس لیے کہ اگر ان لوگوں کی بات سچی ہوتی تو ان لوگوں کی باتوں میں اختلاف نہیں ہوتا. کہاں ٹھیک، بات تو بڑی اچھی بتا رہے ہیں آپ، اتفاق ہونا چاہیے. کون سی بات پہ اتفاق ہوگا؟ رائے دیجئے، مشورہ دیجئے. تو کسی نے کہا کہ یہ کہنا چاہیے تمام آنے والے لوگوں سے کہ محمد جادوگر ہیں، محمد جادو چلانا جانتے ہیں. امیر مشورہ رد کر رہا ہے. کہا دیکھو بھائی، جادو والوں کی حالت الگ ہوتی ہے، محمد کی حالت الگ ہے. تم لوگ جادوگر کہو گے تو آنے والے کو بھی تو عقل ہے، وہ بھی تو دیکھے گا سمجھے گا کہ جادوگر جو کہا جا رہا ہے ان کو، کیا جادوگروں جیسی صفات اس میں پائی جا رہی ہے؟ جب وہ صفات اس میں نہیں پائیں گے تو تمہاری بات کمزور پڑ جائے گی اور لوگ شک میں پڑ جائیں گے. جس مقصد کے لیے تم اتفاق کرنا چاہتے ہو اس میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. کسی نے رائے دی ہم اس کو شاعر بتا دیں گے.
شاعر لوگوں کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ موقع جیسا پایا ویسا ہی شعر کہہ دیا. جس طریقے سے الیکشن کے موقع سے نا دیکھتے ہیں آپ، جس جگہ پر جیسا موقع پایا ہمارے امیدوار لیڈروں نے ویسا وعدہ کر لیا. ٹھیک شاعروں کا یہ حال ہوتا ہے. ایک شخص نے شاعر کو آج دعوت دی، اس جلسے میں اس شخص کی خوب بھرپور تعریف کر دی، اس کے دشمن کی مخالفت کر دی، اس کی برائی بیان کر دی. دوسرے دن مخالف نے دعوت دے دی، اس نے اپنے ہاں جلسہ کرایا. اب دوسرے دن وہی شاعر اس مخالف کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی مذمت بیان کر رہا ہے. شاعروں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جہاں جیسا موقع ملا ویسا کہہ دیتا ہے، اس لیے ہم کہہ دیں گے محمد شاعر ہے اور شاعر کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. امیر مشورہ نے اس کو بھی رد کر دیا. دیکھو بھائی، شعر کے جو قانون اور ضابطے ہیں، جو اصول ہیں، میں ان سے اچھی طرح واقف ہوں. میں جانتا ہوں ردیف، قافیہ اور وہ جو رجز وغیرہ ہوتے ہیں، میں سارے اصول سے واقف ہوں. محمد کے کلام میں اور شاعری میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. اگر تم شاعر کہہ دو گے یہ بات بھی تمہاری رد ہو جائے گی. کسی نے رائے دی ہم اس کو کاہن کہہ دیں گے. کاہن اپنے علاقے میں کہا تھا ٹھکوا، ہم اس کو کاہن کہہ دیں گے. کاہن بھی کوئی پختہ بات نہیں کرتا، وہ بھی ایک اٹکل سے، ایک اندازے سے کوئی بات کہہ دیتا ہے. تو اس سے بات ثابت ہوگی کہ محمد کی جو بات ہے اس بات میں کوئی دم نہیں ہے، اس کی کوئی جڑ نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے. یہ اندازے سے ایک بات کہہ رہے ہیں، تو اس بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا. امیر مشورہ نے اس کو بھی رد کر دیا. جب سب کی بات امیر مشورہ رد کر رہے ہیں تو اب مجمع کو غصہ آ گیا کہ سب کی بات آپ کاٹ رہے ہیں، تو آپ ہی بولیے، آپ ہی کہیے کیا کیا جائے گا، کس بات پر اتفاق کیا جائے گا. تو اس نے تھوڑی دیر سوچا. قرآن کریم نے کتنا اچھا نقشہ کھینچا. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. تھوڑی دیر سوچا اور عجیب منصوبہ بنایا اور بہت دیر سوچنے کے بعد کہا ایک اس میں سے ایک رائے کچھ چل سکتی ہے. کیا رائے؟ جادوگر والی رائے چل سکتی ہے. تم اگر کہو گے یہ جادوگر ہے اور تم لوگوں کو ثبوت کے طور پر پیش کر دو کہ دیکھیے انہوں نے ایسا جادو چلایا، بھائی کو بہن سے الگ کر دیا، شوہر کو بیوی سے الگ کر دیا، دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت سے رہتے تھے، لیکن یہ کیسا کام کیا کہ شوہر الگ ہے بیوی الگ ہے. جادوگر لوگوں کا اس طریقے کا کام ہوتا ہے، اس لیے اس میں تم کامیاب ہو سکتے ہو. میرے دوستو، مجھے یہ سنانے کا مقصد کیا ہے، اصل میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ اس مجمع میں کئی رائے آئی، ہم اس کو شاعر کہہ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ شاعر کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں. کسی نے کہا کاہن کہہ دیں گے، اس لیے کاہن کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں. کسی نے کہا ہم جادوگر کہہ دیں گے، اس لیے جادوگر کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے. بات بالکل صحیح ہے میرے دوستو. جس طریقے سے ان لوگوں کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے، اسی طریقے سے جھوٹے کی بات کا بھی اعتبار نہیں ہے. ایک آدمی اگر اپنے علاقے میں جھوٹا مشہور ہو جائے، اگر وہ قسم کھا کر بھی سچی بات کہتا ہے، لوگوں کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں رہتا. تو جس طریقے سے شاعر کی باتوں کا اعتبار نہیں، کاہن کی باتوں کا اعتبار نہیں، اور اسی طریقے سے ایک بات اور رہ گئی. ایک نے رائے دی تھی اس کو ہم مجنون کہہ دیں گے، پاگل کہہ دیں گے. پاگل کی بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں. تو بہرحال نہ مجنون کی بات کا اعتبار، نہ شاعر کی بات کا اعتبار، نہ کاہن کی بات کا اعتبار، نہ ساحر یعنی جادوگر کی بات کا اعتبار. جس طرح ان لوگوں کی باتوں کا اعتبار نہیں، اسی طریقے سے جھوٹے کی بات کا بھی اعتبار نہیں ہے. لیکن پورے مجمع میں سے دشمنوں کا مجمع، کٹر دشمنوں کا مجمع ہے، لیکن پورے مجمع میں سے کسی نے بھی یہ رائے نہیں دی کہ ہم محمد کو جھوٹا کہہ دیں گے. محمد کو جھوٹا کہہ دیں گے، کسی نے یہ رائے نہیں دی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ابو جہل تمام سرداران قریش کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے
بدر کے میدان کی طرف جا رہا ہے اور انہوں نے ٹھان رکھی ہے آج اس موقع سے محمد کو ختم ہی کر دینا، اس کے اصحاب کو ختم ہی کر دینا ہے۔ پورے غرور کے ساتھ وہ تمام رؤسائے قریش کو، تمام سرداران مکہ کو اور تمام اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا ہے اور سفر کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ابو سفیان نے روکا بھی کہ بھائی جس مقصد کے لیے تم جا رہے تھے وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے، ہم صحیح سلامت اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگ واپس لوٹ آؤ۔ لیکن ابو جہل نے نہیں مانا اور وہ اپنے سفر کو جاری رکھا اور میدان بدر پہنچا ہے۔ اس سے پہلے راستے میں اخنس بن شریق، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھے، ان کی ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ اخنس بن شریق کہتا ہے کہ ابو جہل اس جگہ صرف تم ہو اور میں ہوں، اس جگہ صرف تم ہو اور میں ہوں، ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے، تم سچ سچ بتاؤ محمد سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ محمد جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ تم سچ سچ بولو۔ ابو جہل کہہ رہا ہے محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، دشمن لڑنے کے لیے جا رہا ہے لیکن اس وقت بھی کیا کہہ رہا ہے، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، محمد جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے۔ میرے دوستو، ہم کو یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، ہم کو بتانا صرف یہ ہے کہ ہم اسی محمد کے امتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نے سچ کو کتنا اختیار کیا، ہم نے سچائی کو عیب جانا یا جھوٹ بولنے کو عیب جانا۔